اچھا یار، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو واقعہ جو ہے بہادر شاہ ظفر والا سناؤں گا، تو ایک ویڈیو میں اس کا بائی چانس ذکر ہوا تھا، تو میں نے وہ واقعہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی۔ آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، بہادر شاہ ظفر کے بارے میں۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے یہ بر صغیر کا آخری بادشاہ تھا۔ تو میں وہ زوال کی بات ہو رہی تھی، وقت کی بات کی، اور انہوں نے وقت کی قدر نہیں کی، اور جو ہے نا انگریزوں کے غلام بن گئے، جو ہے وہ بادشاہ گرفتار ہو گیا تھا بہادر شاہ ظفر، اسے رنگون لے گئے تھے۔ وہ میں کہانی آج آپ سے شیئر کرتا ہوں ساری۔ تو وہ بات ایسی شروع ہوئی تھی کہ لال قلعہ میں جو ہے نا ناشتہ ہو رہا ہوتا تھا 11-12 بجے 1 بجے، اور جو انگریز کے دفاتر تھے جو وہاں پہ انڈیا میں، وہاں پہ لنچ بریک ہو چکا ہوتا تھا۔ تو لنچ بریک کا مقصد ہے 3 حصے کام کے ہو چکے ہوتے تھے۔ تو جیسے بریک اب اسکولوں میں ہوتی ہے 4 پیریڈ پہلے، پھر بریک، اور اس کے بعد جو ہے 2 پیریڈ، یعنی کہ 3 حصے کام کے ختم ہونے کے بعد لنچ بریک ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ 3 حصے کام کے ہو چکے ہوتے تھے، اور ابھی وہاں پہ صبح کا ناشتہ ہو رہا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہاں پہ شہزادے شہزادیاں اور جو شہزادے تھے اور بادشاہ وغیرہ جو تھے وہ رات کو دیر تک جاگتے رہتے تھے، تیتروں کی، بٹیروں کی، اور جو ہے مرغوں کی لڑائیاں وغیرہ، کتوں کی لڑائیاں وغیرہ دیکھتے رہتے تھے، رات دیر تک مشاعرے ہوتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ صبح کو دیر سے جاگتے اور 11-1 بجے جا کے جو ہے لال قلعہ میں صبح کا وقت ہوتا تھا۔ اچھا جی، کہانی اور تھی بہادر شاہ ظفر کی۔ جب مسلمان آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا، اس کے بعد جو ہے بادشاہ کا سورج ہمیشہ کے لیے برصغیر میں غروب ہو گیا تھا۔ تو بہادر شاہ ظفر کو جب انگریزوں نے یلغار کر دی، اور بہادر شاہ ظفر جو ہے اس کا مقابلہ اس کی فوجیں نہیں کر پائیں، اور انگریزوں نے اسے گرفتار کر لیا، تو اور عوام کے یہ حالات تھے کہ وہ کہتی تھی ہمارے لیے تو بہادر شاہ ظفر ہے یا انگریز ہے، کیونکہ حالات بہت خراب تھے عوام کے اس وقت بھی، اس دور میں بہت حالات خراب ہو گئے تھے اس وقت جو ہے اس کے بر صغیر کے۔ تو بہرحال عوام کا بھی کوئی ساتھ انہیں صحیح نہیں ملا بہادر شاہ ظفر کو اس وقت۔ تو بہرحال وہ بہادر شاہ ظفر کا واقعہ میں سنا رہا تھا، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 35 افراد تھے جو اس وقت بحری جہاز کے ذریعے انہیں جو ہے برما روانہ کیا گیا۔ برما پر ایک کیپٹن نیلسن تھا جو اس وقت وہاں پہ انگریز حکومت کا جو کوئی وہاں پہ تعینات ہوگا ڈیوٹی پہ اپنی آرمی کی، جس طرح ہوتے ہیں وہاں پہ اس دور میں تھا، برٹش آرمی تھی وہاں پہ۔ تو اس نے اسے وہاں پہ وصول کیا، ان کو 35 افراد کو، اور وہاں سے باقی لوگوں کو تو جیل میں بھیج دیا۔ کیپٹن نیلسن جو ہے نا اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جب میں نے بہادر شاہ ظفر کو بندرگاہ پہ جا کے وصول کیا برما میں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بہادر شاہ ظفر کی اس وقت عمر تقریباً 66 سال سے بھی اوپر تھی۔ اب آپ خود حساب لگائیں، 66 سال کا ایک بوڑھا شخص جو کہ ماضی کا ایک بادشاہ بھی تھا، اپنی ریاست کا، پوری ریاست کا بادشاہ تھا وہ، تو وہ اب کیپٹن نیلسن اسے وصول کرتا ہے، اور سمجھ نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس بوڑھے قیدی کا کیا کروں۔ وہ کہہ رہے سے مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اسے میں جیل بھیج دوں باقی لوگوں کی طرح۔ اس نے اسے کافی کھلی رہائش گاہیں ہوتی تھیں، اگر آپ کو شاید ماضی کی آپ تاریخ پڑھی ہو آپ نے، تو بڑی کھلی رہائش گاہ ہوتی تھی اس دور میں جو ہے نا ان کی سرکاری آفیسرز کی۔ تو کیپٹن نیلسن کی رہائش گاہ بھی بہت زیادہ بڑی تھی، کھلی تھی۔ تو اس میں جو ہے گراج کے اندر جا کے اس نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک دن سردیاں تھی غالباً، صبح کے ٹائم جو ہے ایک خادمہ بادشاہ کی وہاں سے دوڑتی ہوئی کیپٹن نیلسن کے جو ہے نا کمرے میں گئی، اور اس کا دروازہ کھڑکایا اس نے کہا کہ جلدی کریں چلیں۔ پہلے اس کا نوکر آیا۔ اب آپ سنیں، ایک بادشاہ جو ہے، تاریخ کا بادشاہ اپنے ملک کا، اور ایک گراج میں وہ قید ہے۔ وقت، اللہ برے وقت سے بچائے، اس لیے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ گراج میں قید ہے اور اس کی خادمہ دوڑی جا رہی ہے، بوڑھا تو پہلے ہی بیچارہ تھا۔ کیپٹن نیلسن کا دروازہ کھڑکایا، اس کا نوکر آیا، اس نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیپٹن صاحب کو بلائیں۔ اس نے کہا وہ اپنے کتے کو کنگھی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ جلدی سے اسے بلائیں۔ اسے بلائیں، بادشاہ کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ اور اس نے جو ہے شور سن کے کیپٹن نیلسن نے خود ہی آ گیا، نوکر نے نہیں بلایا، خود ہی آ گیا باہر۔ خادمہ نے کہا کہ سر جلدی چلیں، بادشاہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اور وہ جو گراج میں کھڑکی ہے نا جو باہر کی طرف کھلتی ہے باغیچے کی طرف، وہ چاہتے ہیں وہ کھڑکی کھول دی جائے تاکہ وہ مرنے سے
پہلے ایک بار آزادی کی قیمت اب دیکھیں اور سمجھیں کہ ایک بار میں اس کھڑکی کو کھول دیں تاکہ ایک بار میں مرنے سے پہلے آزاد ہوا کی ایک سانس لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں وقت کی ستم ظریفی کہ ایک بادشاہ، وقت کا بادشاہ، بر صغیر کا یہ پورا علاقہ ایک ہی تھا اس وقت، بر صغیر جسے کہلاتا تھا، انڈیا، پاکستان، بعد میں تو 1947 میں تقسیم ہوئی ہے نا، اس کا بادشاہ اتنی بڑی ریاست کا بیچارہ ایک آزاد ہوا میں سانس لینے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ خیر واقعے میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیپٹن نیلسن فوری طور پہ دوڑا، اس نے اپنی پسٹل اٹھائی اور اپنی سروس بیلٹ میں لگائی اور اس کے ساتھ دوڑ کر گراج میں آیا، لیکن وہاں پر ایک اور ٹریجڈی اس کا انتظار کر رہی تھی جس نے کیپٹن نیلسن کا دل بھی موم کر دیا۔ وہ بھی بیچارہ جو ہے نا، اس کی آنکھوں میں بھی شاید اس وقت آنسو آ گئے ہوں گے کہ یار ایک ریاست کا اتنا بڑا بادشاہ اتنی بے بسی کی موت مر چکا تھا اور وہ کھڑکی نہیں کھلی تھی، کیونکہ کیپٹن نیلسن جیسی گراج میں پہنچا بہادر شاہ ظفر کی روح قبض ہو چکی تھی اور وہ بیچارہ یہ خواب لیے اس دنیا سے چلا گیا کہ میں آخری سانس، یہ کھڑکی کھل جائے اور میں ایک آزاد ہوا، دیکھیں وہ آزاد تو نہ ہوتا لیکن ایک آزاد ہوا کے جھونکے کا احساس لے لیتا، صرف باہر کی جو منظر اس نے عرصے سے نہیں دیکھا تھا۔ تقریباً 3 سال وہ قید رہا اس گراج میں بہادر شاہ ظفر۔ وہاں پہ اس نے ایک بہت مشہور غزل بھی لکھی تھی، اب میرا دل نہیں لگتا اس اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، بلبل کو ہے نہ پاسباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں لکھی تھی بہار، قسمت میں لکھی تھی قید فصل بہار میں، ان بلبلوں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اس کے کچھ آخری شعر بھی ہیں، وہ مجھے اب یاد نہیں ہے، پھر کبھی آپ کو میں اسپیشل سناؤں گا وہ بھی۔ بہرحال اب اگلا واقعہ سنیں۔ اگلا واقعہ بھی بڑا ٹریجڈی سے بھرا ہوا واقعہ ہے۔ کیپٹن نیلسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ، وہ کہتا ہے جب یہ بہادر شاہ ظفر فوت ہو گیا تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اسے میں دفن کہاں کروں۔ تاریخ کا بادشاہ، ریاست کا بادشاہ، اور اسے دفن کے لیے 2 گز زمین کے لیے بھی سوال کھڑا کر دیا تاریخ نے کہ اسے دفن کہاں کریں۔ کیپٹن نیلسن، کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی اب کیپٹن نیلسن کی، اسے دفن کرواتا جو بھی کرتا۔ کیپٹن نیلسن کہتا میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو ایک قیدی ہے اور یہ انڈیا سے، یہاں سے بر صغیر سے یہاں پہ قید ہو کے آیا ہے، اسے تو انگریز حکومت نے قید کر کے بھیجا، انہوں نے تو مجھے کوئی اور آگے بتایا بھی نہیں، کوئی آرڈر بھی نہیں دیا کہ اگر یہ مر جاتا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے، اسے کیا کرنا ہے، اسے کہاں دفن کرنا ہے، اسے وارثوں کو اسے واپس دینا ہے، اسے بر صغیر میں انڈیا میں واپس بھیجنا ہے، کیا کرنا ہے اس کا۔ وہ کہتا میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں اس کا کیا کروں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پہ آخر کار اب آپ پھر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے یہ بات سن کے، اسی لیے تاریخ کا مطالعہ کرے نا انسان کو بڑی عبرت ملتی ہے۔ آخر کار کیپٹن کہتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو میری رہائش گاہ تھی اس کے گراؤنڈ، میں نے بتایا آپ کو ویڈیو کے آغاز میں کہ بہت بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے نا گراؤنڈ ہوتے تھے، ان کے بہت بڑے بڑے مکان تھے، وہ سرکاری جو سول آفیسرز تھے انگلینڈ کے، ان کے بہت بڑے بڑے مکان تھے۔ کہتا ہے آخر کار میں نے اپنے مکان کے پیچھے گراؤنڈ تھا میرا، میں نے اسی میں اسے دفن کر دیا۔ آج بھی رنگون میں اس کا مقبرہ وہیں پہ موجود ہے، بہادر شاہ ظفر کا، اس پردیسی کا، اس لاچار بادشاہ کا۔ وہ کہتا میں نے اسے وہیں پہ دفن کر دیا، اس کی رہائش گاہ دفن کی، اور وہاں سے ایک جو ہے نا، ایک ان کا استاد، اس کے بیٹوں کا استاد تھا قاری، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ قرآن پاک پڑھاتا تھا بر صغیر میں۔ بادشاہ کا جب دور تھا اس وقت جو میں آپ کو بتاؤں، جو شاہی پڑھانے والے ہوتے تھے ان کا بڑا استادوں کا بڑا مرتبہ ہوتا تھا، وہ عام استاد تھوڑا تھے، وہ شہزادوں کا استاد تھا، انہیں قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ وہ بھی ان خاص افراد میں شامل تھا جن کو انگریز حکومت نے گرفتار کر کے برما ڈپورٹ کیا تھا۔ یہاں پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا نا بر صغیر پہ، تو اپنی حکومت قائم کر لی اور انہیں برما بھیج دیا۔ 35 افراد تھے ٹوٹل، کچھ قریبی رشتہ دار، ان کی بھی سٹوری بڑی ٹریجڈی ہے۔ وہ آج بھی وہ رنگون میں موجود ہیں، ان کے دادے پوتے
ان کے پوتے پوتیاں بہادر شاہ ظفر کے جو بادشاہ تھے اس کے آج بھی پوتے پوتیاں جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہاں پہ. ابھی ان کی بھی میں آپ کو چھوٹی سی تاریخ بتاتا ہوں. بہرحال وہ اسے دفن کیا, اور جو قاری تھا ساتھ گیا وہ تھا اس کا ایک بیٹا غالباً زندہ بچا ہوا تھا بہادر شاہ ظفر کا. وہ جو ہے اس نے وہاں پہ تلاوت کی, تلاوت قرآن پاک کی, اور ایسی دل سوز آواز میں کی کہ ایک غیر مسلم کیپٹن نیلسن جو کہ غیر مسلم تھا, جب اس نے سنی اس کی آواز میں ایسا سوز تھا. اور وہ وقت بھی اس وقت ایسی ایک غمناک صورتحال اختیار کر گیا تھا کہ ایک تاریخ کا بادشاہ جسے دفن بھی جو نہ کیا جا رہا ہے بیچارے کو, وہی اس میں بلکہ اسی اپنی غزل کے اینڈ میں اس نے یہ غزل بھی لکھی. اسے بھی پتہ تھا کہ اب میں مروں گا, تو بادشاہ تھا نا, اسے بھی پتہ تھا کہ میرے مرنے کے اوپر بھی یہ سوچے گی کہ اب اسے دفن کہاں کیا جائے. شاید وہ خود بھی سوچتا ہوگا کہ مجھے آخر یہ دفن کہاں کریں گے اگر میں مر گیا تو اس نے اپنی اسی غزل کے اینڈ پہ یہ کہا تھا کہ کتنا اپنے نام لکھا تھا اس نے غزل کے کہ کتنا بدنصیب ہے ظفر, دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں. کوئے یار اس نے نا دلی کو کہا ہے. وہ دلی سے بہت اسے پیار تھا. انسان جس شہر میں رہتا ہے اسے ویسے بھی بڑا لگاؤ ہوتا ہے اس شہر میں. تو دلی میں آج بھی جتنے باغات بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں نا کشمیر میں, دلی میں, یہ بہادر شاہ ظفر نے اپنے دور حکومت دور بادشاہت میں بنوائے تھے یہ سارے. اسے باغوں سے درختوں سے بہت پیار تھا, اسے جو ہے نا گرینری سے. اس نے دلی میں بھی بے انتہا گرینری باغات, آج بھی جتنے باغات بنے آپ انٹرنیٹ پہ آپ ان کی ہسٹری تاریخ سرچ کر سکتے ہیں. ابھی اگر آپ کو کوئی شک ہو کہ یہ کس بادشاہ نے بنوائے تھے, یہ مسلمان بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے بنوائے تھے سارے باغات جو آج بھی موجود ہیں کشمیر میں, دلی میں آج بھی وہ باغات موجود ہیں انڈیا میں جو بہادر شاہ ظفر نے بنوائے تھے اپنے دور میں. جیسے لاہور میں شالیمار باغ موجود ہے, یہ بھی کسی بادشاہ نے بنوایا تھا, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے. اچھا خیر, میں بات کر رہا تھا اس نے ایسی دل سوز وہاں پہ تلاوت کی ہے نا اسے دفن کرنے کے بعد کہ کیپٹن نیلسن کہتا ہے میری آنکھوں میں بھی وہاں پہ آنسو آ گئے. اور اس کے بعد کیپٹن نیلسن کہتا ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے آخری سیلوٹ کیا اس کی قبر کو, کیونکہ بادشاہ تھا نا, اس کے مطابق اسے کہتا ہے میں نے آخری اسے سیلوٹ کیا کیونکہ وہ ایک بادشاہ تھا اور وہ فوت ہو گیا تھا. ایک رسم ہوگی ان کی گورنمنٹ کی, برطانیہ کی, کہ عزت و احترام سے دفن کرو کوئی قیدی اگر اس لیول کا جو ہے نا, کیونکہ طور طریقے تو ہر چیز میں چلتے ہیں نا, جنگوں میں بھی طور طریقے ہوتے ہیں. یہ اب کچھ دور آ گیا, جنگوں کے بھی کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. اس میں جنگ کے عالمی قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جنگ کے دوران کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کے بچوں کو, عورتوں کو, فصلوں کو, درختوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن آج تو نہیں دیکھا جاتا, اللہ معاف کرے, جو اسلحہ آ گیا ہے, جو تباہی انسان نے آج مچائی ہوئی ہے, آج تو ہر چیز اڑا دیتے ہیں. بچے بھی جا رہے ہیں شام میں, دیکھو مختلف ملکوں میں کیا حالات ہو رہے ہیں, عراق میں دیکھیں کئی ملکوں میں حالات آپ کے سامنے. اچھا خیر, وہ کہہ رہا میں نے آخری اسے سیلوٹ کیا, اور اس کے ساتھ ہی بڑا سخت فکر ہے, اور اس کے ساتھ ہی برے صغیر میں مسلمان بادشاہت کا سورج غروب ہو گیا, اور یہ کہانی بھی ختم ہوگی. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو, یہ ویڈیو اچھی لگی ہو, تو آپ پلیز اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. یہی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں, اور جو ہے نا اس ویڈیو کو, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے, اس میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے, تو اپنے دوستوں کے ساتھ برائے مہربانی سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ویڈیو میں بہت کم آتا ہوں, میں تو زیادہ وائس والی ویڈیوز بناتا ہوں. تو بہت تھینک یو, شکریہ. باقی اپنا کام دیکھتے ہیں.